ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، سوائے اس کے نہیں اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تم جھوٹ کر رہے ہو، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ رزق اللہ سے تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اس کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس ویران جگہ کو جہاں میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے آباد کر دے۔ اللہ دنیا جہان کے لوگوں کا دل اس جگہ کی طرف مائل کر دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں یا اللہ اس گھر کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ میری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے دین کی لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پھلوں سے رزق دے، جو ایمان لے آئیں، جو مسلمان ہو جائیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ بند کر دی سی۔ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ ایسے علاقے، ایسی جگہ کی طرف لوگوں کا دل مائل ہو جہاں انسانوں کی رہنے کی سہولت ہی کوئی نہیں ہے،
پانی کوئی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہیں ہیں، نہ باغات ہیں نہ فصلات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں کو پورا کر کے اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول فرماتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین ہو، اس کے دل میں اس بات کا مکمل یقین ہو کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں، جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ دے سکتا ہے اور وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اس مانگنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا ایمان ہو، ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ تیری ذات کے سوا میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، تیری ذات کے مقابلے میں نہ خاندان، نہ ماں باپ، نہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، یا اللہ تیرے مقابلے میں میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہیں، میرے دل میں اگر جگہ ہے تو یا اللہ تیری ذات کے لیے ہے۔ شرک سے اس کو نفرت ہونی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آپ ان کے عقیدے کی پختگی کو دیکھیں، کتنا صاف واضح عقیدہ ہے جس میں ذرا برابر بھی کوئی لچک نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ یہ درخت جو ہے یہ بڑا بھاری درخت ہے، یہاں بابا جی رہتے ہیں، لوگ اس درخت کا پتا توڑنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے یا کسی بھی انسان کے عقیدے کی موت ہے، اس کے بعد عقیدے کی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ دل میں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شرک سے نفرت ہونی چاہیے، اور اس قدر نفرت معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جس نظریے اور جس عقیدے پر میں ہوں، میرا باپ میرا ساتھ نہیں دے گا، صریحاً مخالف ہے، میری برادری میرے اس عقیدے کے خلاف ہے، اور ساری دنیا میرے اس عقیدے کے خلاف ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے، اس کے عقیدے کے اندر اس قدر پختگی ہونی چاہیے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر خوف ہو اور نہ کسی پر امید ہو۔ یہ دو علامتیں جو ہیں کسی مسلمان کے اندر اگر ہوں
تو یقین کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی، ایسی جماعت کی اور ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں بعد میں کی ہیں، پہلے اپنی قوم سے کہا اور اپنے باپ سے کہا، ابا جی تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ لما تعبدو، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتا نہیں ہے، جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ابا جی اگر تمہیں کچھ علم ہے، کچھ سمجھ ہے، تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھو، اس بات کو تسلیم کرو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ پتھر کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا، اس پتھر کے پیچھے کسی شخصیت کی، کسی نیک آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک تصور ہوتا ہے کسی کے بارے میں، ورنہ محض پتھر کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ جو پانچ تن جن کو کہتے ہیں، یہ نیک آدمیوں کے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا اللہ نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے۔ یہ محض بت اور پتھر نہیں تھے، بلکہ نیک لوگ تھے جن کی عقیدت میں، جن کی محبت میں آ کے آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کا تصور سامنے رکھنے کے لیے بت بنا کے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح سے مکے کے جو مشرک تھے، جنہوں نے بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہ محض پتھر نہیں تھے، وہ انبیاء کے تصور تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ فلاں نیک ہے، یہ فلاں نیک ہے۔ نیک لوگوں کے تصور کو انہوں نے پتھروں کی شکل کے اندر بت بنا کر کے ان کی پوجا کرتے تھے، محض پتھر کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا جی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ تم نے جھوٹ گڑھا ہوا ہے، یہ بے حقیقت ہیں۔ اس اعتبار سے نہ ان کا عبادت کا حق ہے، اور جس لیے تم عبادت کرتے ہو اس عبادت کے لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ لوگ غربت میں، تنگ دستی میں اپنی غریبی کے علاج کے لیے جا کے دعائیں مانگتے تھے، جس طرح آج کے ہمارے ہاں مشرک ہیں۔ داتا بھی اسی کو کہتے ہیں نا جن سے وہ جا کے مانگتے ہیں۔ داتا کا معنی روزی دینے والا، فارسی کا لفظ ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جی جن بتوں کو گھڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ان سے ہمیں روزی ملے گی، یہ ہمیں روزی دے گی، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ جنت بھی جاتے ہیں کس لیے؟ جانور لے کر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جانور جو ہیں، جو ہمارے گھر میں جانور جو ہمیں ملے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ملے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے، جس کے خلاف اکیلی جان ہے اور آپ نے جہاد شروع کر دیا۔ فرمایا ابا جی اگر تمہیں رزق چاہیے نا،
فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ سے تلاش کرو رزق، رزق اللہ سے تلاش کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مسئلہ چونکہ آج کا ہر عام خاص کا مسئلہ ہے، روزی ہے، رزق ہے، حالات ہیں، تنگ دستی ہے، اور میں بار بار آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اگر رزق کے اندر کمی آ جائے، تنگ دستی اور معاشی طور پر پریشانی کا سامنا ہو، پھر کیا کرو؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے جا کے رزق تلاش کرو۔ اور میں یہ بار بھی ہر جمعے پر ہر جگہ کہتا ہوں، رزق کا رونا ہر غریب روتا ہے، حکمران روتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے اور دے بھی کچھ نہیں سکتے، ہمارے اوپر اور ہمارے رب بنائے ہوئے ہیں، ان کے اختیار میں ہے، نہ بجلی کم کر سکتے ہیں، نہ اپنے کسی چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے نا، حکمرانوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور عوام بھی انہیں نصرانی نظر آتا، کوئی اپنے بچوں کو لے کر کے جی میں خودکشی کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یہ بات کہی ہو کہ آؤ اگر تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فابتغوا عند اللہ الرزق، اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے۔ عورتیں بھی گھر میں پریشان ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، خوشحال نہیں ہیں ہم، اور مرد بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق تلاش کرو، اور میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے، اور آپ پر حق بنتا ہے یہ جو جاہل قوم ہے اس قوم کو بتایا جائے، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، جو جاہل اور بے دین ان کو بتایا جائے۔ آج اگر ہم رزق کے اندر اس پریشانی کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، آؤ اللہ سے رزق تلاش کرو، یہ دعوت لوگوں کو جا کے دیا کرو۔ کس طرح سے اللہ سے مانگو؟ فاعبدوہ، اس کی خالص عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین، اور اپنے دین کو خالص کر کے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جی اس رزق کا، اس مہنگائی کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی، ہمیں اس بات کا یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کا ہماری روزی کے ساتھ، دکانداری کے ساتھ، تجارت اور نوکریوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق بنتا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر بھی کرو۔ میرے بھائیوں، کوئی چیز بھی ہمارے اندر نظر نہیں آتی، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کے پاس رزق ہے، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ میں جتنی کوشش کروں گا مجھے ملے گا، میری محنت سے ملے گا۔ یہ ہم لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں ہم سمجھتے ہیں نا، نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اب نماز پڑھیں یا اپنی روزی کا کچھ کریں، جمعے پڑھیں یا اپنے رزق روزی کا بست کریں۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے حلال اور حرام کے اندر فرق کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے اندر خیر اور برکت نہیں رکھی، اس سے باز آ جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ شخص جو سمجھتا ہے کہ جب تک میں ملاوٹ نہیں کرتا، جب میں سود کا کاروبار نہیں کرتا، جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا دنیا کی خاطر، جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر کرو اور فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے مانگو۔ تو میں نے شروع میں جو آپ سے بات کی ہے، آج ہم لوگ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری یہ سوچ ہے، نام ہی نام ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کس عقیدے اور کس یقین کے ساتھ مانگا تھا؟ ان کا عقیدہ دیکھو، ان کا اللہ پر بھروسہ دیکھو۔ بظاہر وہ فرمایا کہ یا اللہ یہاں اس بنجر بے آب و گیا جو زمین ہے، اس زمین کی طرف لوگوں کے دل کے اندر کشش پیدا کر دے۔ اللہ نے دعا سنی یا نہیں سنی؟ کیا ہم لوگ آج اس رب کو مانتے ہیں؟ وہ رب ہمارا رب ہے، اس رب میں آج یہ طاقت ہے کہ ہماری مشکلیں حل کر سکے؟ قبر والا مشکل حل کر سکتا ہے، کوئی لیڈر آ کے ہماری مشکل کا حل کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی، ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ اسے اسلام نہیں کہتے، اسے اسلام نہیں کہتے، اور آج ہمارا یہی اسلام۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ یا اللہ اس جگہ کو آباد کر دے، جس طرح پوری دنیا کے انسانوں، اپنی پوری زمین کے رہنے والوں کے دلوں کے اندر فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میں دعا کی قبولیت کی میں آج بات کر رہا ہوں۔ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے، اللہ مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ وہ کچھ اللہ دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس اللہ کو مانو، ہمارا رب تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی، قیامت تک آپ دیکھیں ہر روز دنیا کا کون سا ملک ہے جس سے ہر روز جہاز بھر کے نہیں جاتے اللہ کے گھر کی طرف؟ صرف حج کی بات نہیں ہے، آپ کوئی دن ایسا نہیں دیکھ سکتے اس بیت اللہ میں جو ایک ویران جگہ ہے، اور آج تک وہاں نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی فصل ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کا دل کس طرح سے اس کی طرف کشش کرتے ہیں۔ یہ وہ رب ہے جس رب کو ماننے کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس رب کی اس طاقت کا ہمیں یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو یہاں تو یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے نا، پھلوں سے رزق دے۔ آپ میں شخص لوگ گئے ہوں گے جانتے ہیں، آج تک مکہ کے ارد گرد و نواح کے اندر کوئی باغ باغات آپ کو فصلیں نظر نہیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کے دل کے اندر یقین ہے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور اللہ کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرط لگائی تھی کہ یا اللہ وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ جو مسلمان ہو اس کو دے۔ قَالَ فَمَتِّعْهُ قَلِيلًا، اے ابراہیم جو بھی اس گھر کے اندر آئے گا، وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو، میں اسے پھلوں سے رزق دوں گا۔ مکے کے مشرک انہیں پھل ملتے تھے، دنیا کے اندر کہہ شادیاں ہیں لیکن مکے کے اندر پوری دنیا سے پھل آ رہے ہیں۔ فرمایا اس گھر کے اندر جو بھی آئے گا اسے میں پھلوں سے رزق دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا۔
میرے بھائیوں، آج ہم اسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی نشریات کا انتظار ہے کہ کون آئے گا اور آ کر ہمارے دکھوں کے علاج خوشخبریاں ہمیں دے گا۔ فلاں صاحب آئے گا اور فلاں صاحب آئے گا۔ ہر آئے دن کی میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، امیدیں کیا ہیں؟ کوئی آئے گا، کچھ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دل میں کیا یقین ہے؟ اور جب اللہ پر یقین صحیح ہو جائے گا، جسے ایمان کہتے ہیں نا، چونکہ ایمان ہے نہیں اللہ پر ہمارا، اگر اللہ پر ایمان صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پھر تم اپنی اصلاح کر لو، میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ میری عبادت کرو اور میرا شکر کرو۔ نہ عبادت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نہ اللہ کا شکر ہے، نہ شکری کے کلمات ہیں۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو اس دنیا کے اندر، دنیا میں خوشحالی اور سرخری چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کو ایک ہی بات کہی، اگر تم دنیا کے اندر خوشحالیاں چاہتے ہو، اگر دنیا میں سکھ کی زندگی چاہتے ہو تو استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تنگیاں پیدا ہو رہی ہیں، استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرے گا۔ اور جب تمہاری توبہ قبول ہوگی پھر کیا ہے؟ اللہ وقت پر بارشیں دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، دولت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ یمددکم باموال وبنین، تم مالدار بن جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں میرے ساتھ وعدہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ موسمی بارشیں دے گا، تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز و شاداب ہرے بھرے باغات کا مالک بنائے گا۔ ہمیں صحت چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آج کی یہ حالت ہماری ہے، ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر معاشی طور پر، مالی طور پر پریشان ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، جو ہو چکی ہے اس سے توبہ کرو۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرو، اگر شرک کرتے ہو کہ اللہ میں نے شرک جیسا بہت بڑا گناہ کیا، اگر حرام کھا رہے ہو
تسلیم کرو کہ اللہ میں نے تیری حدوں کو توڑا ہے۔ جو بھی گناہ آپ کر رہے ہیں اپنے اندر دیکھو گناہوں کو، اور گناہوں کو دیکھ کر ایک گناہ اللہ کے سامنے تسلیم کرو کہ یا اللہ یہ گناہ ہے۔ گناہ کو تسلیم کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا اللہ سے عہد کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ سودی کاروبار کرتا تھا، شراب پینے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، شرک کرنے والا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا تھا، تسلیم کر لیا کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، میں تیرے حکموں کی مخالفت کرتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ تسلیم کروں۔ اگر وہی گناہ دوبارہ کرنا ہے اور آج معافی مانگ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے، مذاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ گناہ کو چھوڑنا نہیں۔ تسبیحات میں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو تسبیح پڑھنے والوں کی اکثریت سڑکوں پہ نظر آتی ہے نا، پھرتے صبح سویرے، دو کام اکٹھے ہوتے ہیں، سیر سپاٹا بھی ہو جاتا ہے اور استغفار بھی۔ پتہ نہیں ہے کہ استغفار کا معنی کیا ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے وجود کے اندر، اپنے اندر جو نافرمانی ہے اسے دیکھو، تمہیں نظر آنی چاہیے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے اندر گناہ نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے۔ عورتیں گناہ کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں تو گناہ کرتی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بے پردگی تو گناہ رہ ہی نہیں گیا۔ نمائش کر کے میلہ لگانا شادیوں پر غیر مرموں کے ساتھ، یہ تو گناہ رہ ہی نہیں گیا۔ نہ مردوں نے گناہ سمجھا نہ عورتوں نے گناہ سمجھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو کچھ تسبیحات اور یہ ہم کرتے ہیں استغفار، یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھانے والی چیز ہے، اللہ کو اور زیادہ چڑھانے والی بات ہے۔ کہتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، اللہ پوچھتا ہو کس گناہ سے معافی چاہتا ہے؟ کہ اللہ میرا گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ زبان سے نہیں کہتے، ہم اپنے کردار سے یہ بات کرتے ہیں کہ جس گناہ کو کر رہے ہیں وہ گناہ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور استغفر اللہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 33 مرتبہ جی سبحان اللہ، 33 مرتبہ استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر نماز کی بات پڑھتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ اپنے اندر سوچ پیدا کرو، کم از کم آپ نماز اور جمعہ پڑھنے والے مرد اور عورت، اگر آپ کی اور میری اصلاح ہو جائے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، یقینی طور پر ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری اصلاح کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم بھی کوئی گناہ گار ہیں، اور اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہوں سے معافی مانگو گے میں مال بھی دوں گا، میں اولاد بھی دوں گا، میں تمہیں باغوں کا مالک بھی بنا دوں گا۔ نہ ہم نے گناہ کیے ہیں، نہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج کے ہم مسلمانوں کی عملی حالت یہ ہے، نہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ چاہیے۔ اپنی میرے بھائیوں کی اصلاح کرو۔ یہ دنیا ہے نا، دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت بہت مشکل ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اور آخرت کی فکر کرنے کے لیے ضروری ہے گناہ کو گناہ تسلیم کرو اور گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے جس سے گناہ ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھو
کوئی بھی نبی کے بعد انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے۔ اتنے زیادہ شرمندہ نہ ہو کہ اچھا میں گناہ گار ہوں، میں کہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری سوچ بالکل الٹ ہو چکی ہے، اور اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگوں کے سامنے کیا، ہم اللہ کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میں گناہ گار ہوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں انبیاء کے بعد، یہ یاد رکھو، جو گناہ گار نہ ہو، جس سے گناہ نہ ہوتا۔ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ ہم گناہ کو نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یاد رکھو جو بندہ بڑے سے بڑے گناہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے آ کے تسلیم کرتا ہے، اللہ اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دے دیتا ہے۔ آج کے جمعے کا سبق یہ ہے، اپنے اندر دیکھو نافرمانیاں دیکھو، ہم نافرمان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اپنی نافرمانیوں کو دیکھ کے توبہ کرو تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ کلو بنی آدم خطاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی کے معنی زبان سے نبی کو مانا لیکن دل سے نبی کی بات کو نہ مانا، اسے کیا کہیں گے؟ میری کسی بات کو تو پلے باندھ کے جائے۔ ایک شخص ہے، یا نبی، نبی اللہ، سنت رسول، حدیث رسول، اہل سنت، اہل حدیث، لیکن نبی کی بات نہیں مانتا، وہ ہم لوگ، باہر کے لوگ نہیں، ہم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کلو بنی آدم خطاء، اے خطیبو، اے عالمو، اے فاضلو، اے نمازیو، آدم کا کوئی بیٹا بھی ایسا نہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ تسلیم کرو اور اپنے اندر جھانک کے دیکھو تمہارے گناہ کہاں کہاں پر ہیں۔ تم گناہ گار ہو، تم گناہ گار ہو، اور تسلیم کرو اپنے آپ کو۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ خیر الخطائین التوابون، اگر گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یقین کرو وہ بڑا عظیم مسلمان ہے، گناہ گار ہے، لیکن گناہوں کو عادت نہیں بناتا۔ اگر گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے سامنے آ کے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عزت بھی دیتا ہے اور جنت کا وارث بھی بنے گا۔ مثالیں موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہمیں جمعہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم نے نہیں اس بات کو ماننا کہ میں گناہ کرتا ہوں، میرے گھر میں گناہ ہوتے ہیں، میں تو سارا دن اپنے گھروں کے اندر گناہ دیکھتا ہوں، سارا دن اپنے گھروں کے اندر نافرمانیاں دیکھتا ہوں۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والے کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ میرے بھائیوں ایمان کی موت ہے، ختم ہو گیا۔ گناہ کرے اور گناہ اس کو بے چین کر دے، بے قرار کر دے، یہ مومن کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ یاد رکھو ان باتوں کو، گناہ بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کی عادت نہیں ہوتی گناہوں کی، اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے دروازے پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ میں پوش ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دو۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں گناہوں کو تسلیم نہ کرو، چھپ چھپ کے انسانوں سے گناہ کرتے رہو، گناہوں پر پردے ڈالتے رہو۔ یاد رکھو اپنے گناہوں سے، لوگوں کی نگاہ سے بچ کر گناہ کرنے والوں، قیامت کے دن اللہ پردے چاک کر دے گا اور لوگوں کے سامنے رسوائیاں ہوں گی، ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ میں آپ کو ہمیشہ
میرے بھائی برخوردار کہتے ہیں آپ کبھی جنت کا راستہ بھی دکھا دیں۔ یاد رکھو جس راستے سے میں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، گناہوں کے راستے سے بچو گے تو دوسرا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر گناہ کرتے رہو گے جنت میں جاؤ گے، گناہوں سے توبہ کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی میں گناہ گار ہوں، بھائیوں میری بہنوں اپنے اندر ایمان کو زندہ کرنے کی فکر کرو۔ نہیں نظر آتا ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ مومن اللہ کی نافرمانی کو ہضم نہیں کر سکتا، مومن سے گناہ ہضم نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد جب تک اس کے دل کو یقین نہ ہو جائے کہ میں نے معافی مانگی اور میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اس وقت تک مومن کو چین نہیں آتا۔ ایک عورت آئی، مومنہ عورت، صحابیہ عورت، میں بار بار کہتا ہوں جمعہ پڑھنے والی عورتوں کو بھی اور جمعہ پڑھنے والے نوجوان بڑے چھوٹے سب کو کہتا ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پارسا ہو، بڑے بڑے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان گناہوں کو گناہ سمجھ کے چھوڑو، توبہ کرو، گناہوں کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ روکے اور بندہ رکے نہ، اسے اللہ کو ماننا کہتے ہیں۔ صحابیہ ہے آ کے کہتی ہے انی اصبت ذنبا یا انی اصبت حدا، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، فاقم علی حدا، میں گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہوں، میرے اوپر حد قائم کرو۔ ہر بندہ نمازی بھی جھوٹ بول رہا ہے، بے نمازی محنت کیا ہی نہیں ہے، احساس ہی مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایسا گناہ ہو گیا جس کی سزا کمر تک گڑا کھود کے زمین کے اندر دبا دیا جائے گا، آدھا جسم اور پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا۔ اس آنے والی مومن عورت کو بھی یقین ہے۔ میرے بھائیوں اس رب کو مانو جس رب سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس رب کے سامنے گناہ لے کے پیش ہو گئے تو یاد رکھو اگر گناہوں کے ساتھ گئے جہنم کی آگ کے اندر گناہوں سے صاف کیا جائے گا۔ ناپاک آدمی مسجد میں آ سکتا ہے، پلید آدمی کو آپ اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، یہ پلید آدمی ہے، بدبودار آدمی ہے۔ اسی بدبودار آدمی کو میں آپ کو زندہ انسان جو بیٹھے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، کبھی آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بدبودار آدمی آپ کے اس بات بیٹھے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائی اور میری بہنیں، گناہ بدبو ہے، اور گناہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ نہ کرنے والا بدبودار انسان ہے۔ اگر اسی طرح بدبو لے کے چلا گیا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ بات ہے صرف ایمان کی، اور میں 100 مرتبہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان پیدا کرو، اپنے ایمان کی دنیا کی فکر چھوڑ دو، روزی کی فکر چھوڑ دو۔ روزی کی فکر کی حالت تو یہ ہے اللہ کی حدوں کو توڑا، ڈر نہیں آیا صرف اس کے لیے کہ دنیا کی دولت، دنیا مل جائے۔ نوجوان لڑکی جب گھر سے باہر نکلتی ہے پڑھ لکھ کر کے کیا کرے گی؟ نوکریاں کرے گی نا، دنیا کے لیے ہے نا۔ اللہ نے روکا یا نہیں روکا کہ عورت اپنے گھر میں رہے؟ کس کے قانون کو پرزے کیا؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نوجوان لڑکی، نوجوان عورت کو غیر محرم نوجوانوں کے جھرمٹ کے اندر، ہجوم کے اندر اکیلے چھوڑ دینا، یہ اسلام کی غیرت اس کو برداشت کرتی ہے؟
ہم نمازیوں نے اس کو برداشت کر لیا، ہم نے اللہ کی نہیں مانی اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کی مانتے ہیں ہم، کس رب کی بات کرتے ہو جسے سجدہ کرتے ہو، جسے سجدہ کرتے ہو، وہ مالک جسے سجدہ کر رہے ہو، اس مالک نے پتہ کیا کہا ہے؟ اے بندے، یہ سجدہ میں بے مقصد سجدے نہیں کروا رہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تیری نماز تجھے بے حیائی کے کاموں سے روکے گی اور تجھے گناہوں سے روکے گی۔ ہماری نمازوں نے ہمیں روکا، لیکن اس بات کی ذرا برابر بھی نمازی کو فکر کوئی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تو رزق دے گا نہیں، بیٹیاں کمائیں گی، بیویاں کمائیں گی، بیٹی کمائے گی، کوئی اس کو قبول کرے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، وہ اسلام نہیں ہے جس اسلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ آج ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ کوئی منا کے دیکھیے، ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کے رزق اور روزی کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا ہے؟ اللہ کو کوئی نظام ہے یا نہیں ہے؟ نظام اسلام کو مانتے ہو؟ نظام کفر ہماری زندگی کا نظام ہے، ہماری زندگی کا نظام کفر ہے، اسلام بالکل نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کے مالی معاملات کا ایک ذرے برابر بھی ذمہ دار نہیں بنایا۔ ہم نے کیا سوچا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا سمجھا؟ اسلام اور اللہ کی نافرمانی اور نمازیں دونوں برابر چل رہی ہیں۔ فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تیری نماز، اگر تیری نماز بن گئی، وہ تجھے گناہوں سے بھی روکے گی اور بے حیائی سے بھی روکے گی۔ نوجوانوں عورتوں کا گھر سے نکلنا کوئی بے حیائی نہیں ہے، رہے پھرے جہاں پھرے، اور ہر روز تماشے دیکھتے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ تماشے دیکھتے ہو نا باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو میں میرے بھائیوں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، اس جمعے کو پلے باندھ کے جائیں۔ دنیا میں وقت ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو بھی گناہ ہو چکا ہے گھر میں جا کے ضرور یاد کریں، دیکھیں کہ میرے گھر میں کیا کچھ گناہ ہو رہا ہے۔ تسلیم کرنا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ عورت آئی صحابیہ، میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مسلمان گناہ گار ضرور ہوتا ہے، لیکن گناہوں کو ہضم نہیں کر سکتا، گناہوں کا عادی نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ زانی عادی ہو، وہ شرابی عادی ہو، وہ بغیرت بے پردہ عادی ہو، عادت کا گناہ مسلمان نہیں کر سکتا، ورنہ مسلمان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے آ کے کہا، اللہ کے نبی طہرنی، میں دنیا میں ان گناہوں سے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ پیٹ میں بچہ تھا، یہ کہانی نہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سبق ہے۔ گناہ ہو گیا، لیکن اس بچے کا تو قصور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے تو پھر واپس آ جانا۔ ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں، زنا کیے، اس بچے کو کسی روڑی کے اندر، کسی گندگی غلاظت کے اندر جا کے پھینک دیا۔ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کا یہ دوسرا عمل ہے، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا گناہ کیا تھا کہ اسے تو نے قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، شریعت کی حدیں کس لیے ہیں؟ اگر شریعت کی حدیں نہ ہوتی، حرام و حلال کا فرق نہ ہوتا، آپ بھی کسی گٹر کے اندر ہوتے، کوئی آپ کو سنبھالنے والا نہ ہوتا۔ جب ماں باپ کا تصور نہیں ہے، پھر یاد رکھو اس انسان کی کوئی محبت اور کوئی قدر نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں جانوروں کے بچوں کو، چند مہینے کے بعد کتیا کے بچے پھر رہے ہیں سرگرداں، پھر کوئی وارث نہیں ان کا۔ ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ کیسے دن گزرے ہوں گے اس مومنہ عورت کے، مہینے کی بات ہے، 6 مہینے کی بات ہے، عقد گزرتا چلا گیا، کتنی بے چین ہوگی۔ میں بار بار کہتا ہوں مسلمان گناہ گار ہوتا ہے لیکن گناہ کے بعد اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں آتا، گناہ اسے برداشت نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہو گیا، ہم دنیا کی جھوٹی عزت کی خاطر نہ جانے کیا روسیا کرتے ہیں، منہ کالے کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بچتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر کوئی نہیں، اسے اللہ کو ماننا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ یہ سٹیج ہنسنے کا، دل لگی کا سٹیج نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی جب جمعے کے لیے کھڑے ہوتے صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی آواز اونچی ہو جاتی، اعلیٰ صوتہ، احمرت وجہہ، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ انہ منذر جیش، اللہ کے نبی ہمیں ڈرا رہے ہیں، کسی دشمن سے ڈرا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں بھی آپ پیارے بہن بھائیوں کو ڈرا رہا ہوں، گناہوں کو عادت نہ بناؤ، نافرمانیوں کو عادت نہ بناؤ۔ اگر گناہ ہو چکے ہیں، اس نے دروازہ توبہ کا کھلا چھوڑا ہے، آج توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، ابھی بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا کہ بات گئی آئی ہو جاتی، جب کچھ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، محمد کے دین کی بات ہے، محمد کو ماننے والوں کی بات ہے، جس محمد کے نام پر آج ہم لڑائیاں کرتے ہیں اور پلے کچھ بھی نہیں ہے، نبی کو ماننے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کو واپس بھیج دیا، کچھ وقت گزرا، میں آپ کو ایمان کی لذت بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ گناہ مومن سے عزم نہیں ہوتا۔ 2 4 6 مہینے، کتنے مہینے لگے ہوں گے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اللہ کے نبی، یہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا، بچہ کسی کی کفالت میں دے دیا۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی گرمی سے بچتے ہیں، سوچا کرو اللہ کی کسی بات پر یقین تو کرو۔ ذرا گرمی ہو جاتی ہے، بجلی نہیں ہوتی، جان نکلتی ہے نہیں نکلتی۔ دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہے، مردوں عورتوں کو دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہے، معاذ اللہ، سننا معاذ، سب جھوٹ ہے۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آگ ہے، تجھے داخل کیا جائے گا لیکن تجھے موت نہیں آئے گی، مرنے نہیں دیا جائے گا۔ رب ایسا کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں، بوڑھے ہو، چھوٹے بڑوں، مردوں عورتوں، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان اللہ کی بات پر یقین کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی بات کو رد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کی کسی بات نے مسلمان نہیں بنایا۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے گڑھا کھود کے سنسار کر دو۔ کمر تک زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ صحابہ نے پتھر لیے اور پتھر مار مار کر جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، مار مار کے جان نکل گئی۔ ان لوگوں کے اندر، ان صحابہ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پتھر مارا، اس دنیا کی سزا، اس دنیا کی شرمندگی وقتی شرمندگی ہے، مردوں اور عورتوں، آخرت کی شرمندگی ہمیشہ کی شرمندگی ہے، وہ سزا ہمیشہ کی سزا ہے۔ فوارہ نکلا خون کا، خالد بن ولید کے کپڑوں پر گر گیا، کراہت کا اظہار کیا، ناپسندگی کہ کیسی بری عورت تھی، میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر اس کا خون کا فوارہ آ گیا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔
جان نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے یہ بات کہی ہے۔ اس بات کو سنو، اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا، خالد کیسی بات کر دی تم نے، یہ عورت ایک ایسی عورت ہے، اس مالک نے اس عورت کی توبہ کو اس قدر قبول کیا، گناہ گاروں کی ایک بستی پر اس کی توبہ قبول کر تقسیم کر دی جائے، ایک بستی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو نیکیوں کے اندر، فرمایا ایک گناہ گاروں کی جہنم کے اندر جانے والوں کی ایک بستی پر اگر ایک عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، سب کی نجات ہو جائے۔ یہ مومنہ عورت تھی جس کے بارے میں تم نے ایسی بات کر دی ہے۔ ہم گناہ کرنے والے مرد اور گناہ کرنے والی عورتیں، شرک کرنے والے مرد اور شرک کرنے والی عورتیں، بے پردگی اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے مرد اور عورتیں، نماز نہ پڑھنے والے مرد اور نماز نہ پڑھنے والی عورتیں، اگر ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح نہ کی تو یاد رکھو یہ گناہ ہمیں جہنم کے اندر لے جائیں گے، جنت میں جانے کا راستہ کوئی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔